الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی الیسر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یدعو اللہم انی اعوذ بک من الہدم واعوذ بک من التردی ومن الغرق والحرق والحرم واعوذ بک من ان يتخبطنی الشیطان عند الموت واعوذ بک من ان اموت فی سبیلک مدبرا واعوذ بک من ان اموت لدیغا رواہ ابو داود والنسائی وزاد فی روایت اخرى والغم۔ حضرت ابو الیسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا جی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا مانگا کرتے تھے، الہی میں تیری پناہ لیتا ہوں عمارت گرنے سے، تیری پناہ لیتا ہوں اوپر سے گر جانے سے اور ڈوب جانے، جل جانے، بڑھاپے سے تیری پناہ لیتا ہوں، اور اس سے کہ شیطان مجھے وسوسے دے موت کے وقت، تیری پناہ لیتا ہوں اس سے کہ تیری راہ میں پیٹھ پھیرتا ہوا مروں، تیری پناہ لیتا ہوں اس سے کہ سام سے ڈسا ہوا مروں۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ یہ زیادتی ہے کہ غم سے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے ان چیزوں سے پناہ مانگی ہے۔ آقا جی علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اگرچہ موتیں شہادت کی موتیں، آدمی اگر دب کے عمارت گرے اور اس کے نیچے دب کے مر جائے، ڈوب کے مر جائے، جل کے مر جائے، کسی مزی جو ہے وہ جانور کے ڈسنے سے مر جائے، تو ایسے میں یہ ناگہانی آفتیں تو ہیں، یہ موت شہادت کی موتیں بھی ہیں لیکن ناگہانی آفتیں بھی ہیں۔ اچھا، یہ وہ کیفیتیں ہیں جن سے انسان بعض مرتبہ گھبرا کر ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اس لیے آقا جی علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پناہ مانگی ہے۔ یاد رکھیے سب سے بہترین موت کون سی ہے؟ ایک حدیث کا میں خلاصہ آپ کے سامنے عرض کروں۔ آقا جی علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کے سامنے ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ فلانا بندہ بڑی کمال موت مر گیا، یا رسول اللہ صبح بالکل ٹھیک تھا اور اچانک وہ مر گیا۔ آقا جی جلال میں آ گئے، آپ نے ارشاد فرمایا یہ کو موت ہے؟ یہ کون سی موت ہے؟ بیمار ہوتا، توبہ کی توفیق ملتی، اللہ سے معافی مانگتا، اللہ اس کے گناہوں کو بخشتا، پھر اس کی موت آتی، یہ سب سے بہترین موت۔ انسان بیماری کے اندر اللہ سے پناہ مانگتا ہے، گناہوں کی معافی مانگتا ہے، جب اس کو پتہ ہو میں فٹ ہوں، کہاں سے معافی ہے، توبہ، وہ معاملات نہیں ہوتے۔ اس لیے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے اچانک موت سے پناہ مانگی۔ پھر یاد رکھیے جیسے جہاد عبادت ہے، جہاد عبادت ہے، یہ اسلام کے پلروں میں سے ایک پلر ہے، اسلام کے پلروں بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے، لیکن آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر وقت جہاد کی دعا نہیں کی، امن کی دعا فرمائی، امن و امان کی دعا فرمائی، ٹھیک ہے نا جی۔ اسی طرح یاد رکھیے بیماری اگرچہ اجر ہے، یعنی جو بندہ جتنا بیمار ہوتا ہے اس کو اتنا اجر ملتا ہے، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن آقا جی علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے صحت کی دعا مانگی، اس بیماری سے پناہ مانگی۔ میرے آقا جی علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی امن و عافیت کی دعائیں مانگتے تھے، بیماری سے شفا کی اور پھر وہ بڑھاپا، اللہ اکبر، وہ بڑھاپا جس بڑھاپے میں انسان کی عقل کٹ جائے، ختم ہو جائے، بندہ بالکل وائٹ واش ہو جائے، اس کو پتہ ہی نہیں۔ آپ اندازہ کیجئے 70 سال کے بعد بعض ایسے میرے سامنے کیس آئے ہیں جن کیسوں کے اندر ان لوگوں کو اپنا گھر، اپنا بار، اپنی اولاد سب کچھ بھول گیا۔ ہماری اولاد کون ہے؟ بیٹا آ رہا ہے تو اس کو ماں جی کہہ رہے ہیں، بیٹی آ رہی تو ماں جی کہہ رہے ہیں، بیٹا آ رہا ہے تو وہ ابو جی کہہ رہے ہیں، اچھا پوتا آ رہا ہے تو کون ہے بھائی، کتوں آئے ہیں؟ ہاں جی، چلتے چلتے گھر بھول جانا، اپنا گھر پہلی گلی میں تیسری گلی میں گھس جانا، ہاں جی، یہ ایسے بڑھاپے سے اللہ کے حبیب نے پناہ مانگی، اللہ ایسا بڑھاپا نہ دینا جس سے عقل ہی ماری جائے۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبط سے، خبط کہتے ہیں دیوانگی کو یا بے عقلی کو،
پھر آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے بھی پناہ مانگی. شیطان کا زیادہ زور انسان کے موت کے وقت ہوتا ہے. شیطان کا سب سے زیادہ مضبوط ترین حملہ اس کی موت کے وقت ہوتا ہے. اور آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی سے پناہ مانگی. اب حالانکہ اللہ کے انبیاء محفوظ ہوتے ہیں، شیطان کے حملوں سے انبیاء پر حملے نہیں ہوتے، لیکن حضور نے امت کی تعلیم کے لیے یہ ارشاد فرمایا، بھئی اگر میں نبی ہو کے دعا مانگ رہا ہوں، تم لوگ کیوں نہیں دعا کرتے؟ کرو دعا، شیطان تمہاری موت کے وقت تم پر حملہ نہ کر دے. دیوانگی، بیماریاں، یہ شیطان انسان کے اندر پیدا کر سکتا ہے. اب اس کا ہمیں ثبوت اللہ کے پاک کلام سے ملتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، یتخبطہ الشیطان من المس، وہ جسے آسیب نے چھو کر مخبوط کر دیا. حضرات انبیاء کرام، اولیاء کرام باذن اللہ، باذن پروردگار شفا بھی دے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے حضرات انبیاء اور اولیاء یہ شفا بھی، اور یہ بھی تعلیم امت کے لیے ہے. ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا، یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ جہاد سے پیٹھ پھیرتا ہوا مروں. نبی ثابت قدم رہتا ہے ساری زندگی، نبی کبھی پیٹھ نہیں پھیرتا. یا آقا جی نے امت کے لیے کہا ہے کہ بھائی دعا کرو اللہ تمہیں جہاد کی توفیق دے نا. تو ایک بندہ، حدیث پاک کا خلاصہ میں عرض کروں تو، ایک بندہ میدان جہاد میں لڑ رہا ہے. آقا جی علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کے بارگاہ میں ایک صحابی ہے، کہنے لگے یا رسول اللہ، اس بندے کا وار کرنا سبحان اللہ، اس بندے کا حملہ کرنا اللہ اکبر. یا رسول اللہ، کس جگرے کے ساتھ لڑ رہا ہے، ہم نے آج تک ایسا کوئی جو ہے نا ببر شیر مجاہد نہیں دیکھا. آقا جی نے فرمایا یہ جہنمی ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، وہ بندہ کہتا ایک طرف اس کا عمل تھا، ایک طرف آقا جی کا فرمان تھا. میں نے کہا غلط تو آقا جی کا فرمان تو غلط نہیں ہو سکتا. اس بندے کو لگی جی جنگ کے اندر چوٹیں تو لگتی ہیں، ہاں جی، آج کل گولی بندوق لگتی ہے، اس وقت تیر تلوار لگتے. جب اس کو زخم لگے وہ بندہ برداشت نہیں کر سکا، اس نے اپنے ہی گردن پہ تلوار رکھی اور اپنی ہی جان لے لی. خودکشی کی موت مر گیا، اور خودکشی کی موت حرام ہے اور وہ جہنم میں گیا. وہ کہنے لگے صدق رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سچ فرمایا ہے، یہ بندہ حرام موت مرا ہے. تو ایسی جہاد کے اندر بھی موت انسان کو برباد کر دیتی ہے. جہاد سے بھاگ جانا بھی انسان کو برباد کر دیتی. جو جہاد کے میدان سے بھاگ گیا ختم ہو گئی بات. اچھا جی، پھر میرے آقا جی علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غم سے پناہ مانگی ہے. یاد رکھیے، بعض مرتبہ غم اور فکریں انسان کو فکر آخرت سے دور کر دیتی. غم اور پریشانیاں انسان کا بیڑا غرق کر دیتی. دعا کرو جن جن سے اللہ کے حبیب نے پناہ مانگی، اللہ ہمیں بھی پناہ عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا